جی، سدوس نے کہا۔ وہ کرسی کھسکا کر باہر نکلا، پھر رک کر اس سے دیکھا۔ آپ کہاں ملیں گی؟ آفس، ذرا ٹھہر کے اس نے جواب دیا۔ اوکے۔ وہ چلا گیا۔ وہ بھی چائے ختم کر کے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن کے لیے بیگ بھرا اور ابھی سے آنے والے وقت میں ہونے والی کوفت کو سوچ کر خوف زدہ ہوتی رہی۔ اب یہاں مصنفہ نے ان بچوں کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے اور میاں بیوی کے بارے میں لکھا ہے جن کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، تو اس کا اثر بچوں پہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات شروع ہوتی ہے۔ اس کے لیے والدین کی شادی شدہ زندگی کہیں سے بھی مثالی نہیں تھی۔ ان میں اختلاف اور جھگڑے روز کی بات تھی۔ وہ پہلی اولاد تھی اور بیٹی بھی، اسی لیے باپ سے زیادہ قریب تھی۔ شہراز اکلوتا بیٹا اور عرشی سب سے چھوٹی تھی، اور وہ دونوں باپ سے اس جیسے قریب نہیں تھے، بلکہ ان کا جھکاؤ ماں کی طرف زیادہ تھا۔ امی ہر اس بات کی مخالفت کرتی تھیں جس کے لیے ابو راضی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے وہ لباس اور کھانے سے لے کے تعلیم و مضامین تک میں اسلم مرزا کی پسند و مرضی کو فوقیت اور اولیت دینے لگیں۔ فضیلت چاہتی تھی وہ آرٹس کا انتخاب کرے، لیکن اس نے اپنے ابو کی طرح کامرس لیا۔ کالج بھی ماں کی مخالفت میں مخلوط تعلیم والا منتخب کیا۔ روزمرہ کی چھوٹی موٹی باتیں تو کئی تھیں، لیکن تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا فضیلت کا شوہر کی ناراضی اور اعتراض کے باوجود ضد کر کے اس کی شادی کا فیصلہ۔ اسی وقت اسلم مرزا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ بھی موجود تھا جو انہیں پسند بھی تھا، لیکن فضیلت نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور اس کی شادی عاطف سے ہو گئی، جہاں سے اگلے دن ہی وہ طلاق کا داغ لیے اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ عاطف اور اس کے گھر والوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی تھی، نہ وہ سمجھ پائے۔ اس کے بعد اس کے اندر ماں کے لیے بغاوت کے جذبات ابھرے اور اب تک باپ پر انہیں حاوی دیکھنے کا دبا دبا غصہ ظاہر ہونے لگا۔ صرف شوہر کو ذکر پہنچانے اور ان کی پسند کے خلاف جانے کے لیے انہوں نے بیٹی کی زندگی تباہ کر دی تھی، اور اسے ان کے چہرے پہ اس کا افسوس، دکھ اور ملال بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد جب دوبارہ انہوں نے اس کے رشتے دیکھنے شروع کیے تو ان کی ہر درمی پر ان سے پوری طرح متنفر ہو گئی کہ شوہر کو تکلیف دینا اور انہیں نیچا دکھانا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہو گیا تھا۔ اور اتنی بڑی غلطی کے باوجود اسلم مرزا کو شامل کیے بنا ایک بار پھر انہوں نے خود ہی شادی اور رشتے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ کچھ آس پاس کے لوگوں کی باتیں بھی تھیں کہ اس کا رویہ باپ کے علاوہ سب کے ساتھ تلخ ہوتا گیا۔ جذباتی اور دلی طور پر تو ان سے دور تھی ہی، اب جسمانی طور پر بھی وہ فاصلے پر تھی۔ شادی، پھر طلاق، اور اس کے بعد لوگوں کے رویے اور باتیں، ماں کا رویہ، دوبارہ شادی کی لٹکتی تلوار، یہ اس کے دکھ، فکر اور کرب تھے جنہیں وہ سب سے دور ہو کر تنہا جھیل رہی تھی۔ وہ وقت پر پہنچ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مظفر چاچا نے اطلاع دی، سر بلا رہے ہیں۔ وہ بیگ اور پرس لے کر اٹھی تو انہوں نے بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ دروازے پہ پہنچ کر اسے جیکٹ یاد آیا جو کرسی پہ رکھا تھا۔ اف، پھر بھول رہی تھی۔ باہر وہ سفید BMW کے پاس کھڑا تھا۔ مظفر چاچا سے بیگ لے کے اس نے پچھلی نشست پہ رکھ دیا۔ یعنی مجھے آگے بیٹھنا ہے؟ وہ قریب پہنچی تو سلام کے بعد اگلا دروازہ کھولا۔ وہ شکریہ کہتی اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر دروازہ بند کیا۔ سدوس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے گرا کے مظفر چاچا کو الوداعی کلمات کہے، چلیں۔ فون اور گوگل میپ پہ منزل سیٹ کرنے کے بعد انظر نے اس سے اجازت طلب کی۔ اب کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اس سفر میں دونوں ایک دوسرے کو بھی سمجھتے ہیں اور ان سے وابستہ رشتوں کے اثرات بھی ایک دوسرے پہ محسوس کرتے ہیں۔ دونوں میں ایک ہی بات مشترک تھی کہ ہیروئن جو تھی اس کو اپنے باپ سے زیادہ محبت تھی اور ہیرو کو اپنی ماں سے زیادہ محبت تھی۔ بیچ میں وجہ اختلاف ماں باپ کے ساتھ ایک ہی تھا۔ شروع کرتے ہیں۔ چلیں۔ فون اور گوگل میپ پہ منزل سیٹ کرنے کے بعد انظر نے اسے اجازت طلب کی۔ جی۔ اس نے مظفر چاچا کو ہاتھ ہلا کے اللہ حافظ کہا اور شیشہ چڑھا لیا۔ ممبئی سے باہر نکلنا ہی مشکل تھا اگر ٹریفک ملتا، اسی لیے اس نے 6 بجے سفر شروع کیا تھا۔ 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اس نے مرزا کرنا کے ناول کا ترجمہ
یاد مفارقت نکالا جو کل شروع کیا تھا اور پڑھنے لگی۔ کچھ دیر میں بھول گئی کہ وہ بازو میں کوئی اور بھی ہے۔ اس کی محویت نے انظر کو بھی اسٹیریو لگانے سے باز رکھا۔ پہلو بدلتے اور کبھی ناخن کترتے ہوئے اسے ناول ختم کرنے کے بعد ہی سر اٹھایا۔ انظر بہت متاثر نظر آیا۔ اس نے کتاب واپس رکھی تھی کہ فون بجنے لگا۔ اس نے نکلنے سے پہلے پیغام چھوڑ دیا تھا۔ وہی دیکھ کر اسلم مرزا کال کر رہے تھے۔ السلام علیکم ابو جی۔ جی ابو نکلے ہیں 6 بجے۔ جی انہیں اورنگ آباد جانا ہے، وہاں سے میں آ جاؤں گی۔ نہیں کسی کو نہ بھیجیں، ویسے ہی وہاں کام بہت ہوں گے۔ جی اللہ حافظ۔ وہ شہر کی حدود سے باہر نکل آئے تھے۔ راستے کے دونوں طرف ہورڈنگز پر مختلف اشتہارات تھے۔ وہ یوں ہی سب کو بغور دیکھ رہی تھی کہ ایک پر نظر پڑتے ہی اس نے آنکھیں پھاڑ کر اس ہورڈنگ کو گھورا، پھر جیسے سلو موشن میں اس کا سر خود بخود انظر کی طرف گھوم گیا۔ اسے بغور دیکھنے کے بعد اس نے پھر ہورڈنگ کو دیکھا جو بالکل قریب تھی۔ وہ ریئلٹی شو تھا، آئیڈیا وتھ میڈیا کا اشتہار تھا، جس کے 4 ججز کی تصویر میں ایک ہو بہو انظر جیسی تھی۔ اس شو میں شرکا اپنے بزنس آئیڈیاز بزنس پلان کے ساتھ ججز کے سامنے پیش کرتے تھے۔ پریزنٹیشن اور سوال جواب کے بعد اگر وہ قائل ہوتے تو ان کے آئیڈیاز میں انویسٹ کرتے تھے۔ اس نے ہورڈنگ پہ نام پڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ کار تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے سر پیچھے موڑ کر جہاں تک دیکھ سکتی تھی اسے دیکھا، پھر سیدھی ہو کے چور نظروں سے انظر کو گھورا۔ علیزہ نے بتایا کیوں نہیں؟ اچھا، اس کے دماغ میں بتی جلی۔ اسی لیے اس نے کہا تھا نام سے مرعوب مت ہونا۔ اس نے فون نکالا اور گوگل پہ اس کا نام سرچ کرنے لگی۔ انظر عرفان، ہائٹ 6 فٹ 2 انچ، باپ کا نام عرفان احمد، ماں کا نام رونق بانو، ایک بہن، تاریخ پیدائش 4 فروری 1984، تعلیم IIM اندور، پیشہ CEO سلیٹ۔ وہ غیر دلچسپ تفصیل پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے آخری لفظ پر ٹھٹک گئی۔ اوہ! اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سلیٹ تو اس کے فون میں بھی تھا۔ یہ نئے لکھنے والوں کی سیلف پبلشنگ سائٹ اور ایپ کا نام تھا جو کئی زبانوں میں تھی۔ سب طرف اس کی دھوم مچی ہوئی تھی، نہ صرف نئے لکھنے والوں اور پڑھنے کے شوقین لوگوں میں بلکہ اسٹارٹ اپس اور بزنس کی دنیا میں بھی۔ اس نے تو شیئر مارکیٹ میں اس کے IPO آنے کی خبر بھی کہیں پڑھی تھی۔ اس ریئلٹی شو کے لیے یوٹیوب کا رخ کیا۔ غیر محسوس طریقے سے وہ دروازے کے قریب لگ کر ترچھی ہو گئی تھی۔ ایک خاتون کے ساتھ 3 مرد ججز میں وہ ینگسٹ تھا۔ یہ عجیب منافقت ہے دنیا کی، اس نے بسورتے ہوئے دل میں سوچا۔ عورت 30 کی بوڑھی اور مرد 40 کا بھی ینگسٹ۔ وہ خود اور کامیاب اسٹارٹ اپ CEO کے طور پہ مشہور تھا۔ ویڈیو کے نیچے تبصروں اور آراء پہ نظر ڈالتے ہی اسے احساس نہیں تھا کہ اس کے بدلتے تاثرات سے وہ محظوظ ہو رہا ہے۔ وہاں رائے اور تبصرے نہیں تھے بلکہ اس کے سالٹ اینڈ پیپر لک پر لڑکیاں فدا ہو رہی تھیں۔ وہ ججز میں سب سے زیادہ مقبول تھا اور وجہ کسی قابلیت صلاحیت کا تو ذکر نہیں ملا، بس اس کی صورت اور شخصیت کی تعریفیں اور آہیں تھیں۔ جانے کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا تو وہ فون بند کر کے سیدھی ہوئی اور پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ واقعی وہی ہے جیسے اس نے اس کا خیال سن لیا۔ میری ہی تصویر تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کے پیچھے اشارہ کیا، وہاں ہورڈنگ پہ۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرایا۔ ہاں، آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے پہچانا نہیں؟ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے پہچانا نہیں؟ وہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ بالکل نہیں۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ میں نے ابھی دیکھا، آپ بہت مقبول ہیں تو آپ کو فوراً پہچان لیے جانے کی عادت ہوگی۔ شاید دیکھتے ہی آٹوگراف بھی مانگتے ہوں گے لوگ۔ ایسے زیرک بندے سے کیا چھپانا جو ٹھیک ٹھاک ذہن پڑھ لے۔
ہاں ہاں، ایسا بھی نہیں ہے، میں ویسے بھی زیادہ پبلک یا سوشل گیدرنگز اٹینڈ نہیں کرتا۔ آپ کی فین فالوئنگ تو کافی لگتی ہے۔ وہ کثر نفسی سے مسکرایا۔